السلام علیکم. پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسد رحیم خان اور میرا ساتھ دیں گے فسیزہ کا. آج اور ابھی دو رائے میں ڈیپٹی چیئرمین سینٹ مولانا عبدالغفور حیدری کو امریکی ویزا نہ مل سکا. امریکہ کی پاکستان مخالف پالیسی کی زد میں سیاستدان بھی آنے لگے. دوسرے حصے میں بات کریں گے پاکستانی عوام خیرات اور زکوٰۃ میں آگے. ملک میں سالانہ 240 ارب روپے کی خیرات مستحق افراد میں تقسیم ہوتی ہے. تیسرے حصے میں بات کریں گے غیرت کے نام پر قتل کا سلسلہ آج بھی جاری. کوہاٹ میں ہوا کی ایک اور بیٹی معاشرے کی بے حسی کی نظر. اور آخر میں بات ہوگی کراچی ادبی میلہ کی جس میں دنیا بھر سے ممتاز شخصیات نے شرکت کی. اس قسم کے ادبی میلے نوجوان نسل میں ادب کی اہمیت اجاگر کرنے کا اہم ذریعہ. جناب ایک آپ کی انتہائی دلچسپ سیاسی جماعت ہے, اس کا نام جمعیت علماء اسلام ہے. آپ اس کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, لیکن ہمارے سینٹ کے جو ڈیپیوٹی چیئرمین ہیں مولانا عبدالغفور حیدری صاحب, وہ JUI سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کو ایک بین الاقوامی کانفرنس پہ جانے کے لیے ویزا نہ مل سکا. اب اس ایک ویزا کے نہ ملنے سے آپ کے تعلقات, آپ کے امریکہ کے ساتھ تعلقات میں انتہائی کشیدگی آ گئی ہے, اور آپ کے جو پارلیمانی ارکان ہیں ان کو شاید وہی درد محسوس ہو رہی ہے جو آپ کے بے انتہا پاکستانی شہریوں کو دن بدن محسوس ہوتی ہے. ویسے ہم نے ایک ہفتے پہلے ایک بات کی تھی اور وہ سچ نکل کے آئی ہے کہ جو آپ کی دینی پارٹی ہے, ٹھیک ہے, ان کے بچوں کو بھی امریکہ جانا ہوتا ہے, آپ کے لبرل پارٹی کے بچوں کو بھی امریکہ جانا پڑتا ہے, اور یہ بات ان کو سخت لگے گی. ٹیکنیکلی ویزا ریفیوز نہیں ہوا, یہ انہوں نے ٹائم ذرا زیادہ لگ دیا. جس چیز کے لیے وہ جا رہے تھے امریکہ, وہ ایک ڈیلیگیشن تھی ایک اوشنز پہ اور سی فوڈ سیکیورٹی, اس چیز کے لیے یعنی انتہائی اہم کانفرنس, بہت اہم کانفرنس. اس میں ویسے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جن کو ویزا ملا ہے ان کے ساتھ جا رہے تھے ریٹائرڈ جنرل ترمیزی, تو وہ سینٹ میں ان کمیٹیز میں بھی ہے کہ ریسٹوریشن آف دا ڈیلیپیڈیٹڈ باچا خان ایئرپورٹ بنتا. ویسے تھوڑا بہت یہ مولانا کا تھا, اس لیے کہ یہ کم از کم پورٹس کمیٹی میں تھے, ٹھیک ہے, تھوڑا بہت ان کی ریلیونس تھی اور ڈیلے ہوگی. اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ یہ 14 فیبروری پہ یہ کانفرنس ہونا تھا, تو انہوں نے موقع دے دیا کہ وہ کم از کم یہاں پاکستان میں ویلنٹائن ڈے منا لیں. نہیں خیر, میرے خیال سے ان جماعتوں کے لیے اس کو ویلنٹائنس ڈے کا قرار نہیں دیا جاتا, اس کو حیا ڈے کا قرار دیتے ہیں. لیکن اس پارٹی کے بارے میں یہ چیز ضرور ہے, آپ نے بات کی کہ سب کے بچوں کو مغرب کے ممالک جانا ہوتا ہے, لیکن اگر جماعت کا ایک موقف ہے اور اس موقف کے ذریعے آپ کے جو اپنے سربراہ ہیں, قائد ہیں آپ کی جماعت کے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اب کسی کتے کو بھی امریکی افواج مارے تو اس کی شان میں اضافہ ہوتا ہے, تو جب دوسرے رخ پہ آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ جی آپ اسی ویزے کی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں, تو بقول سہیل وڑائچ صاحب کافی آپ کو تضاد نظر آتا ہے. ہاں یہ بات صحیح ہے. ایک چیز ہے کہ کم از کم ڈپلومیٹک جو ریلیشنز ہیں, جو پارلیمانی ریلیشنز ہیں, اس میں یہ ویزا کا مسئلہ ہونا تو نہیں چاہیے. ایک ہمارے سینیٹر کو مل گیا, دوسرے کو ذرا ڈیلے ہو گیا. اور انٹرسٹنگ آپ کی بات یہ بالکل صحیح ہے کہ اگر آپ ہیں ہی اینٹی امریکن 2001 سے, ایک چیز یہ بھی ہے کہ سینٹ چیئرمین نے بہت سختی سے نوٹس لیا ہے, رضا ربانی صاحب نے, اور وہ تو بالکل اپوزٹ ہیں JUIF کے. لیکن ان کی جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں سملیرٹی ہے کہ وہ بھی ایک پرانے لیفٹسٹ ہے, جو ایک ان میں ایک اینٹی امریکن ٹرینڈ ہے. لیکن آج انہوں نے میرے خیال میں یا کل KLF جو لٹریچر فیسٹیول ہے اس میں انہوں نے کہا کہ جو پالیسی ہوتی ہے, خاص کر فارن پالیسی اور کچھ جگہوں اندرونی پالیسی, اس میں ہمارے پارلیمنٹ کا رول کازمیٹک ہے. ٹھیک, تو یہ جو ہم نے ذرا ایکشن بھی لیے کہ اب ہمارے سینٹ میں کوئی امریکی نہیں آ سکتا, نہ ہم جائیں گے, اس کا امپیکٹ ویسے اتنا زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, بیکاز ابھی میرے خیال میں ایک ہفتے پہلے بھی جیمز میٹس جو ڈیفنس سیکرٹری ہے US کے, انہوں نے ہماری چیف باجوہ سے بھی بات کی ہے, اور طویل بات کی, 20 منٹ لمبی بات, اور تعریفیں شریفیں اس میں ہوئی. تو یہ جو ہے نا, یہ ایک بلپ ہے
لیکن اس میں آپ کے جو شہری ہیں یا آپ کے جو کچھ میں سمجھتا ہوں رائٹ ونگ تجزیہ کار ہیں وہ کافی دیر سے اب اس طرح کے کالم لکھ رہے ہیں کہ جی آپ ایران کی طرف دیکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ان پہ پابندی لگائی اور اگلے دن منہ توڑ جواب اور قومی سلامتی کو بھی بحال اور ہر چیز کو بحال کیا انہوں نے, قومی انا کو انہوں نے بحال کیا. ایران کو اس نظر سے نہ دیکھیں, لیکن وہ صرف اسی نظر سے دیکھتے ہیں, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جی آپ کے جو وہاں عالم ہیں اور جو جج ہیں اور جو سیاسی قیادت ہے اور جو مذہبی قیادت ہے وہ ایک ہی ہے. وہ اس طرح کی جس طرح یہاں آپ کی کچھ سیپریشن آف پاورز, خیر یہ میرے خیال سے لمبی بحث ہو جائے گی. اور چیز بھی وہ ڈومیسٹکلی اپنی چیزیں پروڈیوس کرتے ہیں, ان کے پاس ایک ذخیرہ ہے تیل کا, وہ جو لیوریج ان کا ہے. یہ فصیح بھائی جب آپ بیچ میں یہ یو ایس ایڈ والا اینگل لے آتے ہیں تو ہمارے جو کچھ ویورز ہیں ان کو ویسے اینی وے اٹس اے سینسٹیو ٹاپک. لیکن اسی پہ ہی رہتے ہوئے آپ سے یہی پوچھنا تھا میں نے کہ کیا یہ ان لوگوں کے لیے نہیں مفید ہوگا, will this not be playing to the good way, کہ شاید ان لوگوں کے جو تاثرات ہیں وہ شاید وہ اس کو بہتر سمجھیں. اس میں غلطی صرف یہ ہوئی کہ جو فیلڈ ہے نا وہ رضا ربانی لے کے چلے گئے, ٹھیک ہے نا, ورنہ چاہیے تھا کہ یہ مولانا حیدری اس پہ ایکشن لے جا سکے. جو فائدہ تھا پی پی نے چالاکی سے اپنی طرف ہی لے لیا. یہ جو ایکشن انہوں نے کرنا تھا یہ اگر وہ پلینگ ٹو دا گیلری کی ہے تو بینیفٹ میرے خیال میں غلط پارٹی کو چلا گیا. بالکل صحیح. خیر, اور یہ ایک اور بھی علامت ہے اس میرے خیال سے کھوئی ہوئی جنریشن کی جو اولڈ ورلڈ لبرلزم تھا, جو کہتا تھا کہ یہ جو ممالک ہیں بے شک روس ہو یا امریکہ ہو یہ امپیریلسٹ ہیں, یہ جب پاکستان میں آئیں گے تو they'll throw their weight around. اب آپ کو لیفٹ میں وہ چیز نہیں ملتی, عموماً آپ کو مغرب سے زیادہ تر ہمدردی ملتی ہے. ویسے میں شاید غلط ہوں اس پہ, لیکن ایک چیز میں نے نوٹس کیا ہے کہ جو ہمارے دینی پارٹیز ہیں ان کے تعلق یا امیگریشن یا بچے جو ہے نا وہ زیادہ تر امریکہ میں ہوتے ہیں, اور جو ہمارے لیفٹ آف سینٹر پارٹیز ہیں وہ برطانیہ میں ہوتے ہیں. خیر, یہ بھی آپ نے میرے خیال سے بہت پیچیدہ معاملہ چھیڑ دیا ہے. اس کو کچھ سوشل سائنٹسٹ بیٹھ کے ہی آبزرو کریں کہ یہ کیوں ہے. خیر, دوسرے حصے میں بات کریں گے پاکستان میں خیرات اور زکوٰۃ کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے, یہ کیوں ہے, رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. پاکستانی عوام کی زکوٰۃ اور خیرات میں سالانہ طور پر اضافہ ہوتا رہا ہے اور اس سال 240 ارب روپے خیرات مستحق افراد میں تقسیم ہوا. یہ جو آپ ایک سلسلہ دیکھتے آ رہے ہیں اس کو کچھ لوگوں نے کوریلیٹ کیا ہے, اور یہ کچھ آپ کی اپنی سیاسی جماعتیں ہیں, کچھ آپ کی بین الاقوامی کنسلٹنسیاں بھی ہیں جو کہتی ہیں کہ حالانکہ ایک ہاتھ آپ لوگ بالکل ٹیکس نہیں دیتے, دوسرا ہاتھ اگر آپ دیکھیں تو آپ نے یہ بے تحاشا زکوٰۃ کا ایک کلچر پیدا کیا اور اس پھر سلسلے میں مستقل اضافہ ہوتا گیا ہے. تو یہ بھی ایک خاص طرح کی بات صحیح ہے, بیکاز دونوں جو ہے نا وہ برابر نہیں ہے. زکوٰۃ کا ایک خاص مقصد ہے, ایک خاص قسم کے لوگوں کو ملتا ہے, لیکن جو اور چیزیں ایک حکومت کو کرنی ہوتی ہے, سڑکیں بنانے, ہسپتال بنانے, تعلیم فراہم کرنا, اس کا ٹیکس جو ہے نا, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے اگر آپ نے ایک دے دیا دوسرے کو آپ بس منہ پھیر لیں. اور دوسرا یہ ویسے بھی ہے کہ پاکستان میں کچھ فیکٹس جو ہے نا جو آپ پھر جب آپ اس پہ تحقیق کریں آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کہاں سے آئے. $250 ملین سالانہ ویسے بہت پیسہ ہے, اور میرے خیال میں یہ سچ ہے کہ پاکستان بہت زیادہ اس لحاظ سے پاکستانیوں کا دل بہت کھلا ہے, وہ لوگوں کو پیسے دیتے ہیں, وہ ان کو مدد کرتے ہیں. لیکن آپ نے سنا ہوگا کہ 4th موسٹ انٹیلیجنٹ نیشن, ٹھیک ہے نا, ایک فیک سٹیٹ آیا تھا, سب مان گئے تھے, بالکل آیا تھا, اور ایک وہ بھی تھا ہمارے ایجنسیز نمبر 1 2 3, ٹھیک ہے, ایک یہ بھی اس میں ہوتا ہے, اس میں ٹائپوز بھی تھے, ہر طرح کی ٹائپوز بھی تھے. ایک یہ بھی آیا تھا کہ ہم دنیا کے سب سے جنرس چیریٹی گیورز ہیں, ٹھیک, لیکن وہ بھی پھر بیکاز اگر ہم ہو بھی تو وہ ایڈجسٹڈ فار انکم ہوں گے, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. لیکن اس میں جو اگر چلیں
حقیقت نہ کہیں لیکن ان سارے فیک سرویز کو ایک طرف رکھتے ہوئے ہمارے سامنے ایک سٹیٹسٹک ہے جو توثیق کے بعد بھی درست ہے، اور وہ یہ ہے کہ 98% گھرانے آپ کے وہ کوئی نہ کوئی طرح کا خیرات یا زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. تو یہ میرے خیال سے آپ کو کوئی چیز بتاتا ہے اپنے سماج کے بارے میں. اور اسی موضوع پہ ہم بات کریں گے رمضان چھیپا صاحب سے جو سربراہ چھیپا ویلفیئر فاؤنڈیشن کے. جی چھیپا صاحب ویلکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب چھیپا صاحب یہ بتائیے گا کہ جو آپ کو اب نظر آ رہا ہے 240 ارب روپے زکوٰۃ اور خیرات میں ادا کیے جا رہے ہیں، وہ مستحق افراد میں تقسیم کیے جا رہے ہیں، اس سلسلے کو مزید کس طرح بڑھاتے چلے جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جیسے یہ بالکل مجھے میڈیا کے تھرو ہی یہ آگاہی ہوئی کہ کوئی ایک جو ہے چینل نے، کوئی ایک میڈیا گروپ نے ایک اس حوالے سے جو ہے پاکستان میں چیریٹی کے حوالے سے کوئی رپورٹ شائع کی ہے. جی تو میں سب سے پہلے تو اس بات کو انڈورس کرتا ہوں کہ یہ بالکل جو رپورٹ ہے یہ جو ہے بالکل صحیح ہے. اور جہاں تک جو ہے وہ چیریٹی کی اور ڈونیشنز کے حوالے سے بات ہے تو الحمدللہ آپ دیکھیں کہ پاکستان میں چھیپا فاؤنڈیشن اور بہت سارے ادارے جو ہے یہاں پر انسانیت کی خدمت کے مشن کے کاموں میں مصروف ہیں. تو ڈیفینیٹلی ان کو جو ہے وہ ہمارے جو پاکستانی بھائی ہیں، ہماری پوری پاکستانی جو قوم ہے وہ عطیات مخیر حضرات ہیں، بالخصوص جو ہے وہ عطیات دیتے ہیں، وہ چیریٹی دیتے ہیں، وہ ڈونیشن دیتے ہیں. تو یہ ادارے چل رہے ہیں. اور الحمدللہ یہ جو عطیات ہے پاکستان میں ان کی جو رفتار ہے وہ کچھ مہینے میں زیادہ ہوتی ہے اور سب سے کم کب ہوتی ہے؟ دیکھیں عام طور پر ہم دیکھتے ہیں تو الحمدللہ ہم جو ہے وہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم مسلمان ہیں تو زیادہ تر جو سلسلہ ہے وہ زکوٰۃ کا ہوتا ہے. اور زکوٰۃ میں جو ہے وہ رمضان شریف کا جو مہینہ ہوتا ہے اس میں زیادہ تر جو پاکستانی ہمارے ہیں تو وہ جو مسلمان بھائی ہیں پاکستانی جو ہیں ہمارے، وہ رمضان کے مہینے میں جو ہے ترجیح دیتے ہیں، اس کو افضلیت فوقیت دیتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ دی جائے. لیکن جو ہے وہ اب لوگوں میں یہ بہت زیادہ ہمارے پاکستانی عوام میں، پاکستانی قوم کے اندر یہ ایک شوق اور ایک شعور بیدار ہو رہا ہے کہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے پورے سال جو ہے وہ اداروں کی اور لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. تو الحمدللہ یہ پچھلے ہم نے کوئی 3 برس کا جو ایک اسٹیٹکس دیکھا ہے تو اس 3 برسوں کے اسٹیٹکس کے اندر ڈونیشنز کے حوالے سے، چیریٹی کے حوالے سے جو ہے وہ مزید جو ہے میں چھیپا فاؤنڈیشن کے حوالے سے اگر آپ سے گزارش کروں تو جو ہے اس میں بہتری آئی ہے. اور الحمدللہ یہ جو بہتری کی جو انڈیکیشنز ہیں یہ میں اس کو کہوں گا کہ اب جو پوری پاکستانی جو قوم ہے، پوری پاکستان کی جو عوام ہے، مخیر حضرات ہیں، ان لوگوں میں اور مزید لوگوں کے اندر یہ ایک شوق، ایک جذبہ اور ایک جو ہے وہ خدمت کسی کے کام آنے کا جو ذریعہ ہے اس میں جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے. بالکل ٹھیک. چھیپا صاحب یہ بھی بتائیے گا کچھ شہروں میں، بڑے بڑے شہروں میں، لاہور میں، کراچی میں یہ تنقید کی جاتی ہے بھکاری کلچر کے خلاف کہ کیونکہ اس پہ پولیس آپریشن ہو رہے ہوتے ہیں اور کیونکہ ان کو بھی کئی بار خیرات دیا جاتا ہے تو جو آپ کے مستحق افراد ہیں ان تک وہ رسائی نہیں ہوتی، ان تک وہ خیرات پہنچ نہیں پاتا. تو اس پہ آپ اتفاق کریں گے؟ بالکل صحیح بات ہے، بالخصوص بلکہ ہم رمضان کے مہینے میں اگر دیکھتے ہیں تو ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ شہروں کا جو ہے وہ رخ کر لیتی ہے اور یہ بالکل ایک آرگنائزڈ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مافیا ہے. ٹھیک ہے. جو سفید پوش ہمارے جو مخیر لوگ ہیں، سفید پوش لوگ ہیں، ان سے جو ہے وہ بیچارے محروم رہ جاتے ہیں. جو ڈیزرونگ وائٹ کالر لوگ ہیں تو وہ ایک بہت بڑا حصہ جو ہے یہ جو مافیا کی شکل کے اندر موجود ہے لوگ یہ مطلب لے کے چلے جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیس اس حوالے سے تو اپنا کردار ادا کر رہی ہے لیکن جو ہے وہ یہ کردار جو ہے وہ تسلی بخش نہیں ہے. اس میں مزید جو ہے بہتری کی ضرورت ہے تاکہ جو ہے حقدار کو جو ہے حق مل سکے اور حقدار کو حق اسی وقت مل سکے گا کہ جب اس قسم کے جو لوگ ہیں، جو انڈیزرونگ لوگ ہیں، وہ آ کے اس میں سے اپنا حصہ لے جائیں تو ڈیزرونگ لوگ جو ہیں ایک اور چیز کیا لوگوں میں اب یہ شعور ہے کہ جو انتہا پسند آرگنائزیشنز ہیں وہ بھی اپنا چندہ جمع کرتے ہیں کہ ان میں اور جو واقعی لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں ان میں فرق کرے؟ یہ بالکل سوچنا چاہیے جی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر
چندہ دینے والے شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ چندہ جو دے رہا ہو تو وہ سب سے پہلے اس بات کی تسلی اور تشفی مکمل طور پر کر لے کہ جن کو میں چندہ دے رہا ہوں وہ کریڈیبل لوگ ہیں، اور جن کو میں چندہ دے رہا ہوں وہ ایک کریڈیبل آرگنائزیشن ہے جو ملک اور عوام کے لیے ڈیلیور کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک چیپا صاحب، کا تو وہ بالکل تمیز کرنی چاہیے، بالکل اس میں جو ہے وہ اس چیز کا میں سمجھتا ہوں کہ سنجیدگی کے ساتھ جو ہے وہ چیریٹی کرتے وقت، ڈونیشن دیتے وقت احساس کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک چیپا صاحب، بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا، اپنانے کا۔ تو یہ تو میرے خیال سے کافی چیزوں کے بارے میں انہوں نے ہمیں آگاہ کیا، اور یہ بھی کہا کہ یہ جو نمبر ہے ان کو تو واقعی میں درست لگ رہا ہے، اور کہ آپ کے جو ہر ایک شہری جن کو ملا کر یہ نمبر ایک بنا ہے ان میں بھی یہ شعور ہونا چاہیے کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ان انتہا پسند تنظیموں میں اور ان خیر خواہوں میں جو اصل میں پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں اس میں تفریق ضرور کریں۔ ہاں، بیکاز لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا، لیکن جو ان کی فائنینسنگ ہو رہی ہے جی وہ اسی طور طریقے پہ ہو جاتی ہے، اور جب تک وہ دیکھیں نا، ویسے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کبھی آپ سن لیتے ہیں کہ کسی ڈکیت کے بارے میں بات کریں، لیکن وہ غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ فرق جو ہے نا، یہ بالکل ہے، یہ ایک رابن ہوڈ قسم کا کلچر ہے۔ اور عبدالستار ایدھی صاحب کی کتاب میں بھی انہوں نے یہ فرمایا کہ بچپن میں ان کو یہ جو ڈاکو تھے وہ بڑا متاثر کرتے تھے، کیونکہ وہ پھر غریبوں کو وہی ٹوٹا ہوا کھانا دیتے تھے، اور ان کے والد صاحب نے کہا تھا کہ آپ ان لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں، اور میرے خیال سے اسی کلچر کو پھر لے جاتے ہوئے پھر وہ ایدھی فاؤنڈیشن انہوں نے قائم کی۔ خیر، اگلے حصے میں ذرا ہٹ کے ہم بات کریں گے ایک انتہائی اندوناک واقعہ جو کوہاٹ میں ہوا۔ غیرت کے نام پر قتل کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے نئے قوانین کے باوجود۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ٹو دو رائے۔ اب بات ہوگی انتہائی اندوناک واقعے کی۔ کوہاٹ میں غیرت کے نام پر قتل ہونے کا جو سلسلہ ہے وہ ابھی بھی نئے قوانین کے باوجود جاری ہے۔ آپ نے جس طرح دیکھا یہ حنا شاہ نواز کا انتہائی تشویشناک واقعہ، اور اس میں میرے خیال سے بہت زیادہ چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں، اور بہت زیادہ آپ کے اس سماج میں ظالم قسم کے عناصر نظر آتے ہیں۔ ایک کہ جی غیرت کا نام جو بیچ میں آ جاتا ہے، ایک جو مائنڈ سیٹ ہے، ایک سوچ ہے جو کہتی ہے کہ آپ کی جو خواتین ہیں ان کو ورک فورس میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو کانٹرڈکٹری رپورٹس ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ جی انہوں نے شادی کو نہ کر دیا تھا، بہت زیادہ چیزیں ہیں۔ لیکن سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ چاہے نئے قوانین کو بھی پاس کریں، عمل درآمد تو ایک طرف، جب تک آپ اس سوچ میں تبدیلی نہیں لائیں گے کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ بالکل، جب میں نے یہ سٹوری پہلی دفعہ پڑھی بہت زیادہ دکھ ہوا۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ غیرت کے نام پہ ہوا، اگر آپ اس کے پورا سرکمسٹانس دیکھ لیں کہ اس لڑکی کے حالات کیا تھے، تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو جس نے قتل کیا یہ بےغیرتی کی انتہا تھی۔ دیکھیں، ان کے والد مر گئے تھے، ان کے ایک بھائی بھی قتل ہوئے تھے، تو پھر وہ ان کی بیوی اور بچوں کا بھی خیال رکھ رہی تھی، پھر ایک بہن تھی اس کے بھی شوہر مر گئے تھے، ان کا بھی خیال رکھ رہی تھی، اسلام آباد میں نوکری کر رہی تھی۔ اب اگر کسی نے، اب دیکھیں موٹیویشن ہم دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کہ ایگزیکٹلی کیوں کیا۔ ایک یہ تھا کہ اگر ان سے شادی کرنے نہیں کی، دوسرا یہ تھا کہ اگر ان کی جو پراپرٹی ہے والد کی طرف سے شاید اس کے لیے، یا اگر ان کا مسئلہ تھا کہ یہ کام کیوں کر رہی ہے۔ تو اب اگر غیرت واقعی تھی تو یہ جو ان کے دو فیملی ممبر تھے جن کا خیال یہ رکھ رہی تھی، پیسے دے رہی تھی، سنبھال رہی تھی، تو یہ تو ایک آپ دیکھیں کہ یہ ایک بندی تھی جو اپنے فیملی کو جو مسائل تھے اسے نکال کے لے کے آ رہی تھی۔ تو میرے خیال میں تو جب ہم یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں آنر کلنگ یا غیرت، اب اسی کیس کو دیکھ کے کہیں سے بھی آپ کو غیرت نظر نہیں آتی۔ بالکل ٹھیک۔ خیر، اسی موضوع پہ ہمارے ساتھ سمر من اللہ صاحبہ سماجی کارکن ہیں اور معروف تجزیہ بھی کرتی ہیں۔ جی سمر صاحبہ، ویلکم۔ تھینک یو جی، بہت شکریہ۔ سمر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ نئے قوانین کے باوجود یہ جو غیرت کے نام پر سلسلہ ہے یہ ابھی بھی جاری ہے، اس پر معاشرہ بھی اور جو آپ کی قانون دینے والے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ابھی جیسے فصیح بھی بات کر رہے تھے، جو آنر کا خود کانسیپٹ ہے یہ خود ایک بہت بڑا پرابلم ہے ہمارے کلچر میں،
اور پورے پاکستان میں، یہ صرف میں کے پی کی بات نہیں کر رہی، یہاں بھی جو ہنا کی ابھی کچھ دیر پہلے بہن سے میں بات کر رہی تھی، فرین سے، اور ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ جو جس نے قتل کیا ہے اس کے لیے یہ بات ہی بہت زیادہ مطلب لوکلی برداشت ہونا کسی کے لیے بھی کہ ایک لڑکی اس علاقے کی جو کہ اکنامکلی انڈیپینڈنٹ تھی، اور اس لڑکے کے جو پروپوزل تھا اس کو اس نے ریفیوز کیسے کر لیا، تو وہ کمیونٹی میں اپنے آنر کو ریسٹور کرنے کے لیے اس طرح کے کبھی کبھی مرڈرز ہو جاتے ہیں، اور جو کہ ہنا کا بھی ایک سوال ہے، آپ نے ابھی ان کی بہن سے بھی بات کی، جو لوکل انتظامیہ ہے کیا وہ اس کیس کو سیریسلی لے رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی مجھے ان کی بہن نے بتایا کہ پہلے تو جس نے قتل کیا جو فرسٹ کزن ہے ہنا کا، تو اس کے والد اور بھائی کو انہوں نے اریسٹ کر دیا تھا، لیکن ابھی ان دونوں کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا کیونکہ وہ اب جو مین جو بھی مرڈرر ہے وہ کزن، اس کو محبوب کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں، لیکن انفارچونیٹلی جو ہنا کی بہن ہے وہ اور ان کی ایک وڈو جو بھابھی ہے، یہ لوگ اس گھر میں بالکل اکیلے رہتے ہیں، اور ان کے 3 پھر جو بچے ہیں ان کو ہنا پورا فائنینشلی سپورٹ کرتی ہے، تو ان کا جو سب سے بڑا ابھی کنسرن ہے وہ سیکیورٹی کا ہے، although وہ کہتے ہیں کہ کمیونٹی والے ہم لوگوں کے ساتھ ہیں، لیکن ابھی تو ان کو سیکیورٹی گورنمنٹ نے دی ہوئی ہے، لیکن آئی ہوپ کہ یہ ٹائم کے ساتھ جو ہے ان کے لیے اور زیادہ مشکلات نہ بنے، کیونکہ ان کو لیگل اسسٹنس چاہیے۔ ایک اور چیز جلدی سے ان پہ پریشر تو بھی ہوگا کہ یہ معافی کروا دے۔ اور اگر میں بھی ایک سوال چھوٹا سا شامل کر دوں سمر صاحبہ، کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے یہ رورل علاقوں سے اس طرح کی خبر ملتی تھی آپ کو، لیکن اب شہروں میں بھی اس جرم کی جو تعداد ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، تو ہم اس سوچ میں تبدیلی کس طرح لائیں؟ دیکھیں سوچ میں تو جب تک ہم بالکل ایک گھر کے لیول سے، ایک کمیونٹی، ایک مسجد کی لیول سے لوگوں کی سوچ میں یہ تبدیلی کہ آپ جو سن پریفرنس ہے کہ بیٹا ہی ہوگا تو آپ کی زندگی یا فیوچر آپ کا برائٹ ہوگا، اس کانسیپٹ کو بدلنا ہوگا۔ ہنا کے کیس میں ہنا کا اکنامکلی انڈیپینڈنٹ ہونا اس کے لیے ایک پرابلم بن گیا تھا، تو ہماری سوسائٹی میں ہم جب تک اس چیز کو نہیں ریکگنائز کریں گے کہ ایک بیٹی جو ہے وہ سب سے پہلے ایک انسان ہے اور اس کے بھی اپنے رائٹس ہیں، تو تب تک میرے خیال سے ہمارے جو لیجسلیشن ہے اور قوانین ہے ان کا بھی ہم لوگوں کو پازیٹیو امپیکٹ نہیں نظر آئے گا۔ بالکل ٹھیک۔ سمر من اللہ صاحبہ اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت تھینک یو جی، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ آپ نے جس طرح دیکھا، ایک اور اس سے بھی بنیادی چیز ہے کہ انسانی جان کی قیمت آخر میں کیا ہے۔ آپ ابھی بھی یہ ٹکر بھی اب آ رہے ہیں اور ساتھ میں اب سننے کو مل رہا ہے کہ کراچی میں ایک اور انتہائی میں سمجھتا ہوں تشویشناک اندھوناک واقعہ کہ سما ٹی وی کے ایک ڈی ایس این جی وین پہ فائرنگ ہوئی۔ بنیادی آپ کو کچھ لا اینڈ آرڈر کی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں جو ریکٹیفائی ہوتے ہوئے نہیں نظر آ رہی۔ بالکل۔ ایک آخری چیز ویسے یہ جو سمر بھی کہہ رہی تھی کہ کوئی ایک لڑکی وہ انڈیپینڈنٹ ہو گئی تھی، ٹھیک ہے نا، وہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ، لیکن اگین اگر ہم اس کیس میں دیکھیں وہ کیا انڈیپینڈنس ہوگی جب آپ کو 2 اور فیملیز بھی چلانا ہو، ٹھیک ہے نا، وہ تو یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے بہت اچھے پیسے کما لیے اپنے آپ پہ لگا رہے ہیں، یہ تو جس سیلری میں بھی وہ اپنے فرض ادا کے بلکہ اپنے فرض سے 2 قدم آگے جا رہی تھی، تو اس پہ یہی ہے کہ جب یہ ہائی لائٹ ہوگا اور آدمی یہی سوچیں کہ مسئلہ تو یہی ہے کہ وہ جو ایک میل سوچ ہے اس میں فرق لے آنا ہے۔ بالکل، اور زیادہ بنیادی طور پہ یہ ایک لا اینڈ آرڈر کا بھی مسئلہ ہے اور کہ آپ انسانی جان کی قیمت کیا رکھتے ہیں اس کا بھی مسئلہ ہے۔ آپ نے جس طرح کراچی میں دیکھا اسی طرح کا انتہائی اندھوناک واقعہ ہوا کہ سما ٹی وی کے ابھی ایک ڈی ایس این جی وین پہ فائرنگ ہوئی اور کیمرہ مین کا نام تیمور تھا، وہ جاں بحق ہو گئے۔ تو یہ کچھ بنیادی چیزیں
جن کا حل دیکھنے کو نہیں مل رہا، بلکہ شہید ہوئے ہیں بیکاز یہ جو کام ہے اس میں سے ہم اگر میڈیا جب اپنی رسپانسبلٹی صحیح ادا کرتی ہے. خیر آخر میں بات کریں گے کراچی میں ادبی میلے کی، جس میں ایک نوجوان نسل کو بھی لٹریچر کے ساتھ اب جوڑا جا رہا ہے. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دورہ. کراچی میں جس طرح آپ نے دیکھا ادبی میلہ ہوا اور دنیا بھر سے ممتاز شخصیات نے شرکت کی. اب جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ نوجوان نسل کو لٹریچر کی اہمیت ان میں اجاگر کی جائے، اور جو یہ میلہ ہے وہ اس کا ذریعہ ہوگا. لیکن اس پہ بھی تنقید بھی ہے ہر طرح کی چیز کہ جی ایلیٹزم ورسز آپ زیادہ اس کی ڈسٹریبیوشن کریں، انگلش میڈیم اور اردو میڈیم کی جو آپس میں اہمیت ہے. لیکن جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں تو ان سے یہ توقعات نہیں ہونے چاہیے کہ آپ 0 سے 100 تک 1-2 سال میں وہی کہ آپ 0 سے 100 تک اتنی جلدی پہنچ پائیں گے. آپ اگر کسی کوئی اچھا کام کر رہا ہے آپ سپورٹ کریں، حمایت کریں، اس میں شرکت کریں اور بی پارٹ آف دا ڈسکشن. ویسے اب پاکستان میں اچھی بات یہ ہے کہ آپ کی طرح بھی نوجوان ہیں جو لٹریچر کے شوقین ہیں. چلیں آپ ابھی کرن جوہر کی کتاب دیکھیں جی جو آف کیمرہ باتیں ہوئی تھیں ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے. میں اگر آپ میرے خیال سے گیبریل گارسیا مارکیز کی بات کر رہے تھے، میں جانتا نہیں کہ کرن جوہر کون ہے. کرن جوہر نہیں. لیکن ویسے بات صحیح ہے، یہ جو لٹریچر فیسٹیول ہے ٹھیک ہے، یہ بات جب لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایلیٹسٹ ہے، 1-2 مسائل تو ہے ہمارے. دیکھیں ایک زمانہ تھا جب آپ کا جو لٹریٹ کلاسز تھے ان کے ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹس نہیں تھے. اب ان کا اگر یہ ایلیٹسٹ ہے بھی اس لحاظ سے ایک فنکشن یہ پھر بھی ادا کر رہا ہے. ٹھیک ہے کہ جو پہلے تو کلاس بیسڈ ایک مسئلہ ہوتا تھا اب یہ کلاس لیس ہو گیا ہے، تو کم از کم ایک طبقے کو ایک فائدہ پہنچ رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ کچھ جو سوالات یہ اٹھاتے ہیں لٹریچر فیسٹیولز میں، کچھ ان میں سے بہت کنٹینشس بھی ہے، کنٹروورشل بھی ہوتے ہیں. اگر انہوں نے بہت پھیلا دیا ہے ایک سیکیورٹی مسئلہ ہی ہو جاتا ہے اس پہ. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ اسے ایکسپینڈ کرنا چاہیے، لیکن بہت سے لوگوں کو ایک موقع مل جاتا ہے جو یہ ڈسکشنز جو ٹی وی پہ نہیں آتی جو کتابوں کے بارے میں. اور ایک مسئلہ ویسے دنیا بھر میں ہے کہ کتاب پڑھنا ایک اور ریئر ہوتا جا رہا ہے. اچھا اس میں ایک اور چیز ہے، یہ میرے خیال سے ان ادبی میلوں کے ذریعے ایک تو آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کی لٹریسی ریٹ کتنی کم ہے. میں ابھی بات کر رہا ہوں اس طبقے کی جو ذمہ داری ہے جو لٹریٹ ہے، جو پڑھنے والے ہیں. اگر آپ اس چیز کو دیکھیں کہ وہ کن چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں تو آپ کے یہاں اس طرح کی لٹریری روایات نہیں ہے، کیونکہ عام طور پر وہ جو طبقہ ہے وہ لائف سٹائل میگزینز خرید رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ جی وہ جو پارٹیز والا سیکشن ہوتا ہے، سوشل والا سیکشن ہوتا ہے، اس میں کون سے میری تصویر اگر چھپی ہے تو اس میں نام میرا جو فصیح ہے اس میں ایج ہے کہ نہیں ہے، وہ ساری چیزیں. اب اگر آپ ان لوگوں میں وہی چیز اجاگر کریں کہ جی آپ یہ خیر میرے خیال سے لائف سٹائل کی بھی اپنی جگہ ہے، لیکن جو ریڈرشپ ہے، کچھ جو سنجیدہ ریڈرشپ ہے اس میں بھی وہ واپس آپ ایک طرح کا جو احساس ہے وہ آپ اجاگر کر رہے ہیں. جیسے میں متفق ہوں اس بات سے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو کرٹیسزم ہے کہ یہ بہت ایلیٹسٹ ہے، یہ بڑے لوگوں کے لیے، اس میں ہمیں تھوڑا کانٹیکسٹ بھی دیکھنا چاہیے. ایک تو یہ کہ دنیا بھر میں اگر آپ دیکھیں نان فکشن کتابیں جو ہوتی ہیں نا وہ بنسبت فکشن کتابوں کے بہت کم بکی جاتی ہے. ٹھیک ہے، وہ جو سنجیدہ ریڈرشپ ہوتی ہے وہ ایک اسمال کلاس ہے. یہ ایک چیلنج ہے جو شاید کسی ملک نے بالکل اوور کم کیا ہو کہ لوگوں میں ریڈنگ ایک انٹلیکچوئل کلچر کافی ممالک نزدیک ہے لیکن کمپلیٹ کسی نے جناب اس انگلش میڈیم میں آپ کے فکشن اور نان فکشن کا تو مقابلہ ہی نہیں ہے. آپ کا فکشن اور نان فکشن اور ساتھ میں ہیلو میگزین کا مقابلہ ہے. مسئلہ تھوڑا سا ایک تو یہ ہے، اور ساتھ میں میرے خیال سے مستنصر حسین تاڑ صاحب نے بھی اس بات کا تھوڑا سا حوالہ دیا تھا. انہوں نے کہا کہ جی آپ کی جو پچھلی حکومتیں تھیں اس میں کچھ آپ کے فوجی عامر بھی تھے جو کتابیں پڑھتے تھے، اور
اس کتاب پڑھنے کی وجہ سے ان کو یہ بھی پتا تھا کہ کون کیا کہہ رہا ہے، اور آپ کی سینسرشپ ہوتی تھی اور بڑی ظالمانہ قسم کی سینسرشپ ہوتی تھی. اب جا کے آپ کے جو حکمران ہیں وہ تاڑ صاحب کے بقول وہ اب پڑھنے کے تو قابل ہی نہیں ہیں، وہ کسی چیز کو پڑھتے نہیں ہیں. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اب ریگولیٹ کرنے والے آپ کے اپنے معاشرے والے ہیں، جو اب اتنے انٹالرنٹ ہو گئے کہ وہ آپ کی رائے سننے کو برداشت نہیں رکھتے. ویسے انہوں نے بات اس لیے انٹرسٹنگ کی ہے، جب میں نے بھی پڑھا میں نے کہا یہ کیا انسائٹ ہے ان کی. وہ بیسکلی کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک زمانہ تھا جب لکھنے والا کراؤڈ کو جمع کر کے آگے کرتا تھا، اب جو ہے نا وہ کراؤڈ لکھنے والے کے خلاف نکل گیا. اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور ایک جو ہمارے آلٹرنیٹ لٹریچر تو نہیں ہے، لیکن جب اب ایک لکھنے اور پڑھنے کا جو ہمارا طریقہ ہے سوشل میڈیا کا، تو یہ بیسکلی اسی پہ بنا ہے کہ آپ ایک چیز لکھ دیتے ہیں، 600 لوگ آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں. اور وہ جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے وہ اگر حکومت اس میں انوالو ہو یا نہ ہو، لوگوں کی جو مائنڈ سیٹ بن گئی ہے اس نے اسے خود ہی دبا دیا. اور میرے خیال سے اس کا جو سب سے اچھا انوکیولیشن ہے وہ اسی طرح کے میلے ہیں جس میں فرام آل واکس آف لائف ہر طرح کا آدمی آتا ہے، اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے اور 2-3 نئی کتابیں ساتھ اپنے لے کے جاتا ہے. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے اور فصیح زکا کو اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے گا ٹویٹر اور فیس بک لنکس کے ذریعے، اور اگلے ہفتے تک اجازت دیں. خدا حافظ.